آج یہاں ہماری اسٹوڈیو میں ایک خصوصی مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور یہ مہمان ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے نامور پروڈیوسر عارف رانا، جو شاعر اور ادیب بھی ہیں۔ عارف رانا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہیں گے، اور ان کے ساتھ ہی ان کی کتاب بھی یہاں موجود ہے جس سے وہ اقتباسات پڑھ کر سنائیں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں SMS کرنا چاہیں یا رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں 04299962263 پر SMS کر سکتے ہیں۔ آپ یہ SMS ہمارے شو کے دوران ابھی سے کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کے درمیان میں ان SMS کو پڑھ کر سنائیں گے۔ 04299962263۔ اور جن سامعین نے ہمیں تھوڑی تاخیر سے جوائن کیا ہے، ہم ان کو یاد دلائیں کہ ہم آج اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں، محترم جناب عارف رانا صاحب، اور ان سے ہم پروگرام کے دوران میں بات چیت بھی کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ رائے دینا چاہیں یا ہمارے پروگرام کے بارے میں تبصرہ کرنا چاہیں تو ہماری SMS لائنز اوپن ہیں 04299962263۔ اور میں اس وقت جناب عارف رانا صاحب آپ کو SBS ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ریحان الوی صاحب، السلام علیکم، اور تمام سننے والوں کو، میں اپنے دوستوں کو جو آسٹریلیا میں مجھے سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ ابھی ہم پروگرام کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں اور آپ سے بات چیت بھی کرتے رہیں گے۔ ہمیں SMS ابھی سے موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم آپ سے آپ کی شاعری اور آپ کی نثر کے حوالے سے ہی بات کریں گے، مگر آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے اور وہاں جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ یہ ہمیں ایک SMS موصول ہوا ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے مگر انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم عارف رانا صاحب، اینڈ تھینک یو SBS ریڈیو اردو پروگرام کہ آپ نے یہ اپرچونٹی ہم کو دی، دیٹ وی may appreciate our legendary producer of Pakistan television who has large number of credible TV programs on his credit. Neelam Ghar is one of the longest running program in the history of Pakistan. Long live Arif Rana, and thank you very much again SBS Urdu. آپ اگر اپنا نام بھی لکھ دیتے تو اس وقت ہم آن ایئر آپ کا نام بھی ضرور براڈ کاسٹ کرتے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ میسج بھیجنے کا، اور عارف رانا صاحب سے ہم ابھی آپ کو مزید بات چیت سنواتے رہیں گے۔ SBS Radio, celebrating 40 years. ہمارے ساتھ عارف رانا صاحب موجود ہیں جن سے ہم نے شروع میں آپ کا تعارف بھی کرایا۔ ویسے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ SMS بھی ہمیں آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں SMS کر سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں، یا ان سے کچھ بات پوچھنا چاہیں یا تبصرہ کرنا چاہیں 04299962263 پر، 04299962263 پر۔ اور عارف رانا صاحب، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ جاوید صاحب ہیں میلبورن سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عارف رانا صاحب پلیز ٹیل اس ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ نیلام گھر اینڈ ہاؤ واز طارق عزیز واز سلیکٹڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ نیلام گھر شروع کرنے کا خیال کیسے آیا، اور اس میں طارق عزیز کا انتخاب کیسے ہوا؟ ریحان الوی صاحب، سوال بہت مختصر ہے اور جواب اس کا بہت طویل ہے، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ جب اوائل جوانی تھی اور پروڈیوسر تھا میں، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، چنانچہ یہ کر ڈالا۔ اور خیال کیسے آیا اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ خیالات وہ ہوتے ہیں جو انسان خود سوچتا ہے، اور کچھ اترتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ خیال مجھے آسمان سے اترا تھا۔ بہرحال طارق عزیز اس وقت زمانے میں راول پنڈی میں ہوا کرتے تھے، تو میرے جنرل مینیجر تھے برہان الدین حسن صاحب، انہوں نے کہا کہ یار کبھی کسی وقت کوئی پروگرام ہو تو طارق عزیز کو بلوانا۔ انہی دنوں میں یہ خیال، یہ آئیڈیا میرا اپروو ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کیوں نہ طارق عزیز صاحب کو بلوا لوں۔ کہتے کہ نہیں، یہاں 2-3 نام ہیں، جس میں قریش پور ہے، جس میں اور نام ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، مجھے پروفیسر نہیں چاہیے، مجھے وہ شخص چاہیے جو عالم سے بھی اسی طرح گفتگو کرے اور ریڈی بان سے بھی اسی طرح گفتگو کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو یہ بہت فٹ ہے، تو میں نے کہا بس انہیں بلواتا ہوں۔ یوں وہ آئے اور ہم نے مل کے پھر اس کو شروع کیا۔ میں تو اب کوسوں دور ہوں اس پروگرام سے، لیکن وہ ابھی بھی اسے کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ ایسا پروگرام کوئی نہیں ہو سکا
جو پچھلے 45 برس سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے. اور میرے خیال میں جو ایک اہم بات تھی وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں کہ ایک معلومات عامہ اور نالج اور انفارمیشن کو عام آدمی تک اس طریقے سے پہنچانا، میرے خیال میں وہ ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا. میں اس حوالے سے آپ کو ایک ٹرینڈ سیٹر ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کا آغاز کر کے عوام جو بالکل نچلی سطح کے اوپر عوام ہیں ان کو یہ موقع دیا کہ وہ معلومات حاصل کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں شوبز کے جو بہترین طریقے ہوتے ہیں یعنی اس طرح سے انٹرٹینمنٹ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ میں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. اچھا، اس سلسلے میں تو ہم باتیں کرتے ہی رہیں گے. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ آپ بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو اس وقت کیوں نہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آسٹریلیا ڈے کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ پاکستان کا ذکر کر لیں. اور پاکستان کا ذکر آپ کی کہانیوں میں جا بجا بکھرا نظر آ رہا ہے. آپ کی کتاب آدھا کنواں جس میں آپ کی افسانے اور کہانیاں شامل ہیں، اس کے بارے میں آغا ناصر کا کہنا ہے کہ عارف رانا نے چھوٹے چھوٹے کرداروں پر بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں. اور طارق عزیز کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان اسی طرح کی سادہ اور زبان چاہتا ہے جو اس کتاب میں لکھی ہے. تو میرے خیال میں کیوں نہ ہم اپنے سامعین کو اس توشے خاص میں سے کچھ ایسی چیزیں سنوا دیں جو ان دونوں پیرائے پہ پوری اترتی ہیں. یہ مائکروفون آپ کے حوالے عارف رانا صاحب. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں اس وقت کتاب سے اقتباسات تو لینا مشکل ہے. میں ایک کہانی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو لکھی گئی ہے کشمیر کے بیک ڈراپ پہ. ملا گزیدہ. جی. واپس جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں سمیت گولیوں کا نشانہ بن گیا. یہ اندوہناک خبر سن کر ہم سب افسردہ تھے. ابھی چند روز پہلے ہی کی بات ہے جب وہ ہمارے درمیان بیٹھا ملاؤں کے پھیلائے ہوئے خود ساختہ فلسفہ جہاد کے حق میں دھواں دار تقریر کر رہا تھا. آزادی کشمیر پر ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی ٹیپ چل رہا ہو. اس کا نام رفیق تھا اور وہ بارہمولہ کا رہنے والا تھا جو سری نگر سے 35 میل کے فاصلے پر ہے. وہ ایم ایس سی کر رہا تھا کہ اسی دوران نام نہاد جہادیوں کے ہتھے چڑھ گیا. یہ جہادی کشمیری نوجوانوں کو آزادی کے نام پر ورگلا کر سرحد کے اس پار لے آتے. ان میں سے بیشتر نوجوان تو جہاد سے کنارہ کش ہو کر اپنے رشتہ داروں کے ہاں پناہ لیتے اور شادیاں کر کے اپنے گھر بساتے اور پھر یہیں کے ہو رہتے. مگر زیادہ تر نوجوان جذبہ جہاد سے سرفراز شہادت کی آرزو لیے لڑائی کی ٹریننگ لے کر جہاد میں حصہ لینے کے لیے واپس چلے جاتے. جانے والوں میں شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جو جان بچا سکا ہو. رفیق بھی انہی میں سے ایک تھا جو بظاہر آزادی کے حقیقی مجاہد تھے. 24-25 برس کا یہ خوبرو نوجوان اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آج اپنے رشتہ داروں سے الوداعی ملاقات کے لیے آیا تھا. آزادی سے متعلق رفیق کی جذباتی گفتگو سن کر میں سوچنے لگا یہ جوشیلا اور معصوم نوجوان کشمیر کی کس آزادی کی بات کر رہا ہے. وہ تو اسی روز دفن ہو گئی تھی جس روز اس کا معاملہ اقوام متحدہ کے سپرد کر کے حق کے خود ارادیت کا شوشہ چھوڑا گیا. مگر یہ بات پھرن اور کانگڑی لے کر گھومنے والے بھولے والے کشمیریوں کی سمجھ میں نہ آ سکی. وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی یہی سمجھتے رہے کہ کوئی آسمانی طاقت آ کر کشمیر پر آزادی کا جھنڈا لہرانے میں ان کی مدد کرے گی. مگر ایسا معجزہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا. مفاد پرست رنگ برنگے نعرے لگا کر حق خود ارادیت کا ورد کرتے ہوئے اپنی سیاسی دکانیں چمکاتے رہے. کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، لے کے رہیں گے کشمیر. ایسے ہی جوشیلے نعرے سن سن کر کشمیری فریب کھاتے رہے اور ان ریاکاروں کے ہاتھوں برباد ہوتے رہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ کھوکھلے نعرے دم توڑ گئے. اس کے ساتھ ہی کشمیریوں کی تحریک آزادی کا سورج بھی غروب ہو گیا. رفیق جب آزادی کشمیر پر اپنا خطبہ دے کر ذرا چپ ہوا تو جمیل نے پوچھا، ہم نے سنا ہے کہ کشمیری ریاست کا شمار ترقی یافتہ ریاستوں میں ہوتا ہے اور کشمیریوں کو زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، آپ نے درست سنا ہے، رفیق نے دھیمی آواز میں جواب دیا. اگر یہ درست ہے تو پھر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ جمیل نے رفیق کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالتے ہوئے سوال کیا.
رفیق سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں نے سامنے رکھا ہوا ٹی وی آن کر دیا کیونکہ خبروں کا وقت ہو گیا تھا۔ جو ہی خبریں پڑھنے والی لڑکی نظر آئی، رفیق نے کرسی کا رخ موڑا اور اپنی پیٹھ ٹی وی کی طرف کر لی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا برخوردار؟ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا نامحرم عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کا یہ جواب سن کر ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ جمیل نے کہا میاں رفیق کیا تصویریں بھی نامحرم ہوتی ہیں؟ رفیق نے بڑے اطمینان سے جواب دیا جی ہاں، ہمارے استاد حضرت مولانا الحاج نور الدین قبلہ یہی فرماتے ہیں کہ نامحرم کی تصویر بھی نامحرم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ہم سے ہاتھ ملا کر کہنے لگا میرے لیے دعا کرنا، واپس جاتے ہوئے مجھے شہادت نصیب ہو، خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ رفیق کی موت کی خبر نے سارے گھر کو رنجیدہ کر دیا تھا۔ اس کی بے مقصد اور بے وقت موت کے بارے میں سوچ کر الحاج مولانا حضرت قبلہ کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا، جس کے بے تکے فتووں نے جنت نظیر کو جہنم نظیر بنا دیا تھا۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ رفیق کی جان لینے والی گولی کس جانب سے چلی ہوگی، سرحد کے اس پار سے یا سرحد کے اس پار سے۔ بہت خوب عارف رانا صاحب، آپ نے جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا اور بہت سی دکھتی ہوئی رگوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا۔ ابھی ہم کچھ دیر میں آپ سے اور بھی بات کریں گے۔ سامعین، ہمیں ایس ایم ایس بھی مل رہے ہیں۔ رانا شاہد کی طرف سے ہمیں 2 ایس ایم ایس ملے ہیں۔ ایک میں انہوں نے کہا ہے کہ کیا عارف رانا صاحب ابھی بھی ٹی وی کے لیے کام کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب وہ دے چکے ہیں کہ وہ کوسوں دور ہیں اس وقت ٹیلی ویژن سے، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی سے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ ایک اور جاوید صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا یہ ہڈن ٹریجر ہمیں کیوں نہیں پتا تھا اب تک؟ تو بہرحال آج ایس بی ایس نے اگر آپ کے لیے ہڈن تھا تو آج آپ تک پہنچ گیا، اور عارف رانا آپ کے درمیان ہیں اور سنا رہے ہیں، اور ابھی کچھ اور بھی سنائیں گے آپ کو، بہت اچھی اچھی چیزیں۔ اور عارف رانا صاحب، وی ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ یور ٹیلنٹ اینڈ سروسز ایز ون آف دا بریلینٹ ٹی وی پروڈیوسر آف پاکستان۔ This is SBS Radio. 40 years of good conversations. عارف رانا صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں دیر سے جوائن کیا انہیں ہم یاد دلا دیں کہ عارف رانا صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف ٹی وی پروڈیوسر رہ چکے ہیں اور مصنف اور شاعر بھی ہیں۔ ہم نے ان کی ابھی ایک کتاب میں سے ایک چھوٹی سی کہانی کشمیر کے حوالے سے تھی، ملا گزیدہ، وہ ابھی سنی ہے، اور ہم ان سے اب یہ درخواست کریں گے کہ کوئی اپنی شاعری کی بھی کوئی خوبصورت سی جھلک ہمارے سامعین کی نظر کریں۔ شاعری کے لیے الوی صاحب، میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے گیت لکھے تھے آج سے 10-12 سال پہلے، جو ریکارڈ بھی ہوئے، چلے بھی، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ مگر میں نے آزاد نظمیں بھی لکھی، تو میں چاہتا ہوں کہ جو تازہ ترین نظم میں نے لکھی ہے ایک، وہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں جی، یہ ہمیں ایس ایم ایس بھی موصول ہوا ہے جاوید صاحب کا میلبورن سے، انہوں نے بھی فرمائش کی ہے، تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے والی بات ہو رہی ہے کہ ان کا فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور ہم بھی آپ سے مستفیض ہو جائیں گے آپ کی شاعری سے۔ یاد تو ہوگی تمہیں وہ 14ویں کی رات، جب یاد تو ہوگی تمہیں وہ 14ویں کی رات، جب چاند اپنی نیل گون دوپہر لیے ہماری چھت پہ اترا تھا۔ الوی صاحب، اس کا عنوان ہے بلو مون۔ اسی حوالے سے میں نے نیل گون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یاد تو ہوگی 14ویں کی تمہیں وہ رات، جب چاند اپنی نیل گون دوپہر لیے ہماری چھت پہ اترا تھا۔ چاند کو قریب پا کر تم نے مجھے کہا تھا کہ آؤ چاند کو چھو لیں۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تم نے میرے کندھے پہ سر رکھ کے کہا کہ ایسے۔ اب بھی جب بھی 14ویں کی رات آتی ہے، اس خیال سے چھت پہ چلا جاتا ہوں کہ شاید تو آئے اور چاند کو قریب پا کر یہ کہے کہ آؤ چاند کو چھو لے۔ میں تم سے پوچھوں کہ کیسے؟ تم میرے کندھے پہ سر رکھ کے کہو کہ ایسے۔ میں تم سے کہوں، میں تمہیں باہوں میں لے کے کہوں کہ ایسے نہیں، ایسے۔ بہت خوب۔ اور شاعری کا جو حسن ہے میرے خیال میں وہ اس میں غزل کے طور کے اوپر رچا بسا ہوا تھا، اور آپ کی دیگر بہت سے گیت اور ہزاروں گیت اس وقت یوٹیوب پہ بھی ہیں، آپ نے پی ٹی وی کے لیے بھی لکھے ہیں۔ ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں ہم اور بات چیت بھی کرتے ہیں۔
اور اسٹوڈیو کی گھڑیاں کہہ رہی ہیں کہ وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا. عارف رانا صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب نے ہمیں میسج بھیجا ہے کہ بہت خوبصورت انہوں نے نظم ہمیں سنائی ہے بلو مون نیلگون کے عنوان سے, اور ریحان الوی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان کو مدعو کیا. عارف رانا صاحب چلتے چلتے ہمارے سامعین کو خدا حافظ کہیے, صرف ہمارے پاس 45 سیکنڈ باقی ہیں. جو میرے گیت سننا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ہیں, عارف رانا یوٹیوب, یہ گوگل پہ لکھیں اور میرے گیت ان کے سامنے ہوں گے. باقی تمام سننے والوں کو میری طرف سے خدا حافظ. بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا, ہمارے سامعین سے بات کرنے کا, اور وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ ہم آپ سے آپ کی خوبصورت کہانیاں اور دل میں اتر جانے والی شاعری سبھی یہاں پہ اور بھی بہت کچھ سنتے. ہم اپنے سامعین کو یاد دلا دیں کہ آپ اگر ہمارے پروگراموں کے کچھ حصے دوبارہ سننا چاہیں یہ انٹرویو سمیت, تو آپ SBS کی ویب سائٹ پہ sbs.com.au/اردو پر جا سکتے ہیں. وہاں یہ تمام انٹرویوز اور پروگرام وہاں پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ریحان الوی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ, پھر ملیں گے گر خدا لایا اللہ نگہبان.